अस्सलाम वालेकुम। PIDAG के डिजिटल से मैं हूं मोहम्मद हनीफ। नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा है कि नीलम वैली की तरक्की मुझे अजीज है। नीलम वैली में टूरिज्म के फरोग से रोजगार के मौके पैदा होंगे। हुकूमत नीलम में हाइडल टूरिज्म समेत तमाम सेक्टर्स पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। नीलम से लेकर छम तक तरक्की का पहिया चलेगा। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने अठमकाम में वजीर हुकूमत मियां अब्दुल वहीद की जानिब से दिए गए इस्तकबालिये से खिताब करते हुए कहा कि हम आजमाइश से निकल गए हैं। जब तक कलम का इख्तियार है, नीलम से भिम्बर तक अवाम की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस्तकबालिये से वज़ीर हुकूमत मियां अब्दुल वहीद, पीर मोहम्मद मजहर सईद शाह, फैसल मुमताज राठौर, चौधरी कासिम मजीद, चौधरी मोहम्मद रशीद, सरदार जावेद अयूब, जावेद भट्ट और दीगर ने खिताब किया। इस्तकबालिये से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि मेरे वालिद चौधरी सोहबत अली मरहूम की करीबी दोस्त मियां गुलाम रसूल की धरती से ताल्लुक रखने वाले वयूर अवाम को सलाम पेश करता हूँ। नीलम के अवाम ने हिंदुस्तानी जारियत का मुकाबला किया है। हिंदुस्तानी जारियत की वजह से नीलम से 72,000 अफराद नकल मकानी कर गए हैं। नीलम के चप्पे चप्पे की हिफाजत और पाक फौज के जवानों ने वतन अजीज की सलामती के लिए कुर्बानियां पेश की। मार्बल से ताऊ बड़ तक जगह जगह कुर्बानियों की दास्तानें मौजूद हैं। इत्तेहादी हुकूमत में हम सब एक दूसरे के मुखालिफ हैं। वजीर आजम बनते ही आजाद कश्मीर की अबतर हालत विरसे में मिली। 52 करोड़ शाहराए नीलम पर खर्च किए गए हैं। शाहराए नीलम की तामीर से नीलम तरक्की की मनाजिल तेजी से तय करेगा। सबसे पहले जाती सवाबदेही पोस्टें सरेंडर की, पुरानी गाड़ियां नीलाम की, 10 अरब रुपए के फंड से सोशल प्रोटेक्शन फंड कायम करके इस्लामी फलाही रियासत के तस्वर को शर्मिंदा ताबीर किया। मुस्तहकीन ज़कात का आइंदा माह दोबारा सर्वे कर रहे हैं। 5 अरब रुपए की रकम से महकमा शहरात और बरकियात के मंसूबों पर खर्च की। करप्शन का आजाद कश्मीर में कला कमा करके आईनी तौर पर अपना काम किया है। वजीर आजम ने कहा कि मोदी ने मकबूजा कश्मीर में अपना कब्जा मुकम्मल करने के लिए 200 अरब कर्जा मकबूजा कश्मीर की हुकूमत जो अभी बनी ही नहीं के हिस्से में डाला है। आज सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन जारी है। अगले माह से मुस्तहकीन ज़कात की भी असर-ए-नौ रजिस्ट्रेशन की जाएगी। मसाइल हल करने के लिए वसाइल की जरूरत है। झूठे ऐलानात नहीं कर सकता। जो चीज फराहम नहीं कर सकता इसका ऐलान भी नहीं करूंगा। SCO डायरेक्टर जनरल के साथ मुलाकात करके नीलम के तमाम इलाकों में मोबाइल सर्विस की फराहमी के लिए तरजीही तौर पर काम करूंगा। अपनी जानिब से नीलम के लिए 13 किलोमीटर सड़कात का ऐलान करता हूँ। तालीमी इदारों की अपग्रेडेशन के लिए दरकार फंड फराहम करूंगा। जंगलात के कटाव से माहौलियाती तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं। कश्मीरी अवाम ने मंगला डैम की तामीर से पाकिस्तान और आजाद कश्मीर को रोशन करने के लिए कुर्बानियां दी। जंगलात को कार्बन क्रेडिट के अंदर लाएंगे तो इलाके की तरक्की के लिए बेपनाह वसाइल आ जाएंगे। जंगलात काटने पर पाबंदी अवाम और उनकी आने वाली नस्लों के लिए लगाई है। बेहंगम तामीरात को रोकने के लिए बिल्डिंग कंट्रोल एक्ट नाफिज करेंगे, जिस पर अमल दरामद के लिए हुकूमत के साथ अवाम का तावन दरकार है। अठमकाम वाटर सप्लाई स्कीम की मतरूक स्कीम दोबारा बहाल की जाएगी। आजाद कश्मीर में सियासी जमातें कायम हैं। पीपल्स पार्टी कारकुनान ने आज तारीखी इस्तकबालिया रैली निकाल कर ये साबित किया है कि किरदार वाले सियासी कायदीन आज भी कायम और दायम हैं। हमारे इस्लाफ का नजरिया इल्हाक़ पाकिस्तान हमारी रग रग में दौड़ता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक 2 रोज़ा दौरे पर नीलम पहुंच गए। बाब नीलम पहुंचने पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर वज़राए हुकूमत मियां अब्दुल वहीद एडवोकेट, राजा फैसल मुमताज राठौर, पीर मजहर सईद शाह, चौधरी अजहर सादिक, सरदार जावेद अयूब, निसार अंसर अब्दाली, चौधरी मोहम्मद रशीद, जफर इकबाल मलिक, चौधरी कासिम मजीद, आसिम शरीफ भट्ट और जावेद भट्ट भी इनके हमरा मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को वज़ीर कानून मियां अब्दुल वहीद की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नीलम के हजारों कारकुनान ने एंट्री पॉइंट मार्बल से अठमकाम तक इस्तकबालिया रैली की सूरत में लाया गया। वज़ीर आज़म का बाब नीलम से अठमकाम तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हजारों कारकुनान ने बाब नीलम मार्बल समेत चलहन्ना, बाड़ियां, मीरपुरा, बांडी, जोरा, संदूक, कुंडलशाही, बाटा, सालखला, शाहकोट और अठमकाम के मकाम पर कारकुनान ने फूलों की पत्तियां निछावर करके ढोल की थाप पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के हक में फलक शकाफ नारे लगाए गए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने बाड़ियां के मकाम पर साबिक सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मरहूम नंबरदार इरशाद अवान के इसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी की और लवाहिकीन के साथ इजहार हमदर्दी भी किया। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मौलाना मोहम्मद मजहर सईद शाह ने कहा है कि नीलम की धरती के अवाम ने इत्तेहादी हुकूमत के वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल करके ये साबित किया है कि ये धरती फिलवाकिया मर्दम खेज और मेहमान नवाज धरती है। वज़ीर इत्तलात आज़ाद कश्मीर पीर मजहर सईद शाह ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के एजाज़ में वज़ीर कानून मियां अब्दुल वहीद एडवोकेट की जानिब से दिए गए इस्तकबालिया से खिताब करते हुए कहा है कि नीलम की धरती बड़ी ज़रख़ेज़ है। आलम इस्लाम के शायर और मुफ़क्किर अल्लामा इकबाल के उस्ताद हज़रत अल्लामा मौलाना शाह अनवर शाह कश्मीरी का ताल्लुक इस धरती से था। इस धरती के सपूतों ने कश्मीरियों के मसाइल से मुतालिक इंडिया असम्बली में मुकदमा लड़ा है। ये धरती फिलवाक़े मर्दम खेज़ और मेहमान नवाज धरती है। वज़ीर आज़म के शानदार इस्तकबाल पर मैं वज़ीर कानून मियां अब्दुल वहीद
رشید کو مبارکباد دیتا ہوں اور کارکنان کا دل سے شکر گزار ہوں۔ سیاسی وابستگیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے نیلم کی تعمیر و ترقی کے لیے دونوں حلقوں کے منتخب ممبران سمیت جو بھی نیلم کی ترقی کی بات کرے گا ہم اس کی حمایت کریں گے۔ وزیر اطلاعات پیر مظہر سعید شاہ نے وزیر قانون میاں عبدالوحید ایڈوکیٹ کی جانب سے دیے گئے مطالبات کو انڈورس کرتے ہوئے کہا کہ نیلم ویلی کے بالائی حلقے کے عوام بھی توجہ کے مستحق ہیں۔ گواریاں، BHU، رتی گلی، پتلیاں، دیگر سیاحتی مقامات کی رابطہ سڑکیں، تعلیمی اداروں کی مکانیت اور دندیال اور دیگر دشوار گزار علاقوں کی ترقی بھی ناگزیر ہے۔ وزیر اطلاعات نے آخر میں شہدائے کشمیر اور پاک فوج کے شہداء اور نیلم کی ترقی کے لیے دعا بھی کی۔ وزیر قانون میاں عبدالوحید ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ نیلم پچھلی دہائیوں کے دوران ہندوستانی جارحیت اور زلزلے کی ہولناک تباہ کاریوں کے باعث باقی اضلاع کی نسبت پسماندہ رہا۔ مشکل ترین حالات کے باوجود ریاست کا علم سر بلند رکھا۔ نیلم ویلی کو اس کی مشکل ترین جغرافیائی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے زیادہ توجہ کا متقاضی ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے اعزاز میں پاکستان پیپلز پارٹی نیلم کے زیر اہتمام عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیر قانون میاں عبدالوحید ایڈوکیٹ نے کہا کہ نیلم کی دہائیوں پر محیط محرومیوں کے ازالے کے لیے خصوصی توجہ دی جائے۔ وزیر قانون نے کہا کہ میں کارکنان کے انتہائی مشہور ہوں، انہوں نے نیلم کی مہمان نوازی کو قائم رکھا۔ تمام منتخب و غیر منتخب نمائندگان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس موقع پر وزیر حکومت پیر محمد مظہر سعید شاہ، فیصل ممتاز راٹھور، سردار جاوید ایوب، نثار انصر عبدالی، چودھری اظہر صادق، ظفر اقبال ملک، چودھری رشید، چودھری قاسم مجید، دیوان علی خان چوتائی، عاصم شریف بٹ بھی موجود تھے۔ وزیر قانون نے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور ان کی کابینہ کو شہداء اور غازیوں کی سرزمین نیلم آنے پر اہلیان نیلم کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہوئے کہا کہ مرحوم میاں غلام رسول اور مرحوم چودھری صوبت علی خان کا قریبی تعلق تھا۔ نیلم کی عوام نے 3 دفعہ اپنی عوام کی ترجمانی کے لیے منتخب کیا ہے۔ نیلم میں ہائیڈل اور سیاحت کا بے پناہ پوٹینشیل موجود ہے۔ انہوں نے نیلم کے مسائل پر بات کرتے ہوئے مطالبات پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ نقدر دواریاں، لواد سرگن اور دیگر مقامات پر پن بجلی منصوبے لگا کر ملکی توانائی کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ مقامی آبادی کو روزگار کی فراہمی اور ریاست کی آمدن میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ عوام کو ایندھن کے متبادل ذرائع فراہم کر کے جنگل کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ نیلم میں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق مواصلات کے ذریعے بہتر کیے جائیں۔ نجی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کو نیلم میں سروسز فراہم کرنے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ سندوگ، جاگراں، بنتل، ٹھنڈا پانی، جندر سیری، گریس کا علاقہ، سرگن کی علاقوں اور شونٹر ویلی اور دیگر علاقوں میں موبائل سروس فراہم کی جائے۔ نوجوانوں کے لیے صحت مند سرگرمیوں کے فروغ کے لیے کھیلوں کے میدان، دور دراز اور دشوار علاقوں میں تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے۔ جاگراں میں ہائر سیکنڈری اسکول کی ضرورت ہے۔ وزیر قانون نے بیشتر تعلیمی اداروں کے اپ گریڈیشن کی طرف توجہ دلائی۔ صحت کی سہولیات سے محروم علاقوں میں فرسٹ ایڈ پوسٹ فراہم کی جائے۔ وزیر قانون نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال مقام میں ڈاکٹرز کی کمی اور طبی سہولیات فراہمی کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ DHQ ہسپتال کا مطالبہ پیش کیا۔ وزیر قانون نے کہا کہ سوشل پروٹیکشن انڈومنٹ فنڈ پر ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے 2 روزہ دورہ نیلم کے دوران پٹھیکا پہنچنے پر وزیر حکومت سردار جاوید ایوب نے کارکنوں کے ہمراہ بھرپور استقبال کیا، گلپاشی کی گئی اور وزیر اعظم کے حق میں بھرپور نعرے لگائے گئے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق 2 روزہ دورہ نیلم کے دوران پٹکا پہنچے، جس پر عوام کی جانب سے بھرپور استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم کے حق میں نعرے بازی کی گئی اور ان پر گلپاشی کی گئی۔ وزیر اعظم نے وزیر حکومت اور کارکنان کا شکریہ ادا کیا۔ وزرائے حکومت راجہ فیصل ممتاز راٹھور، نثار انصر عبدالی، چودھری قاسم مجید بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے بلگراں پل کا معائنہ بھی کیا۔ وزیر حکومت سردار جاوید ایوب نے وزیر اعظم کو بلگراں پل کے حوالے سے تفصیلی بریف بھی کیا۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی ہدایات کے مطابق آزاد کشمیر بھر میں سوشل پروٹیکشن پروگرام کے تحت درخواستوں کی اجرائی اور وصولی کا عمل جاری ہے۔ سوشل پروٹیکشن پروگرام کے تحت درخواستیں جمع کروانے کے لیے مستحقین جوگ در جوگ سوشل ویلفیئر آفیسز میں تشریف لا رہے ہیں۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ہدایات کے مطابق محکمہ سوشل ویلفیئر شہریوں کی ہر ممکن معاونت کے لیے تمام استعداد کار بروئے کار لا رہا ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ سوشل ویلفیئر کی جانب سے آج سپہر تک جاری اعداد و شمار کے مطابق سوشل پروٹیکشن پروگرام کے تحت آزاد کشمیر بھر کی طرح میرپور میں رجسٹریشن فارم جمع کروانے کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ محکمے کی جانب سے اعلامیہ کے مطابق اب تک 1184 سے زائد افراد نے فارم جمع کروا دیے ہیں، جبکہ مظفر آباد میں پاپولیشن ویلفیئر کی آفس سے جاری اعداد و شمار کے مطابق مستحقین کی جانب سے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو 20,000 سے زائد درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ اعلامیہ کے مطابق مظفر آباد میں سائلین کی تعداد میں دن بدن اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ سوشل ویلفیئر مظفر آباد شہریوں کی ہر ممکن رہنمائی اور آسانی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہا ہے۔ مختلف کیٹیگریز کے لیے ڈیسک قائم کر دیے گئے ہیں اور معلومات کے حصول کے لیے بھی الگ ڈیسک کا قیام عمل میں لایا جا چکا ہے۔ سوشل ویلفیئر آفیسر جہلم ویلی کے مطابق جہلم ویلی میں سوشل پروٹیکشن پروگرام کے تحت تقریباً 7,000 کے لگ بھگ معذور اور دیگر مستحق افراد فارم حاصل کر چکے ہیں۔ سوشل ویلفیئر آفیسر ضلع
حویلی سے جاری اعداد و شمار کے مطابق ضلع حویلی میں تقریباً 12,000 سے زائد رجسٹریشن فارم بلا معاوضہ لوگوں کو جاری کر دیے گئے ہیں، جن میں سے تاوقت تقریباً 5500 سے زائد فارم واپس موصول ہو چکے ہیں۔ سوشل ویلفیئر آفیسر ضلع بھمبر کے مطابق بھمبر میں 31 اگست تک تمام سٹاف کی چھٹیاں منسوخ ہیں، جبکہ پروگرام کے آغاز سے اب تک 1350 افراد اپنی درخواستیں جمع کروا چکے ہیں، جبکہ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر ضلع سدنوتی میں 4227 مستحق افراد نے درخواست جمع کروائی ہیں۔ دوسری جانب کوٹلی اور نیلم اور راولا کوٹ میں بھی مستحق افراد کی جانب سے قطاریں موجود رہیں، جبکہ مستحقین دن بھر وزیر اعظم کے سوشل پروٹیکشن فنڈ میں درخواستیں جمع کرواتے رہے ہیں۔ اس اثنا میں شہریوں کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کا یہ مثالی اقدام مستحق اور بے سہارا افراد کے لیے مثبت پیش رفت ثابت ہوگا۔ مستحقین کی زندگیوں میں بہتری آئے گی، لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا موقع ملے گا۔ بے سہاروں کے لیے ایسے مثالی اقدام اٹھانے پر وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام اپنے وزیر اعظم کی مشکور ہے۔ تاریخ آزاد کشمیر میں پہلی بار موجودہ اتحادی حکومت کے وزیر اعظم نے مستحقین کا سوچا اور انہیں اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے عملی اقدام اٹھایا، جس پر وزیر اعظم اور کابینہ مبارکباد کے مستحق ہے۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر داؤد محمد بڑیچ نے محکمہ تعمیرات عامہ کے فرنٹ لائن ورکرز مشین آپریٹرز کو کوہالہ لینڈ سلائیڈنگ کے دوران سڑک کی بحالی کے کاموں میں زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر تعریفی اذنات اور انعامات سے نوازا۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر داؤد محمد بڑیچ نے محکمہ تعمیرات عامہ کے فرنٹ لائن ورکر مشین آپریٹرز کو کوہالہ لینڈ سلائیڈنگ کے دوران دلائی سلائیڈز کی بحالی کی سرگرمیوں میں شب و روز کام کرنے والوں کے لیے بہترین کارکردگی پر تعریفی اسناد کے علاوہ نقدی انعامات سے نوازا۔ سیکرٹری مواصلات اور تعمیرات عامہ ظفر محمود خان، چیف انجینئر تعمیرات عامہ شاہراہ مظفر آباد زون عبدالباسط بٹ بھی موقع پر موجود تھے۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر نے مشین آپریٹرز کی فرائض منصبی کی بہترین انداز میں انجام دہی اور عوام الناس کے لیے بلا تعطل سفری سہولیات وہاں پہنچانے کے لیے کی جانے والی کاوشوں کو سراہا۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر نے کہا کہ مظفر آباد کوہالہ روڈ پر دلائی کے مقام پر بھاری برکم سلائیڈز کی بحالی میں محکمہ شاہراہ مظفر آباد کے فیلڈ سٹاف نے جو کارروائیاں کی ہیں وہ یقینی طور پر قابل تعریف ہیں۔ اس موقع پر سیکرٹری تعمیرات عامہ اور چیف انجینئر شاہراہ نے چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کو بریفنگ بھی دی۔ چیف سیکرٹری آزاد کشمیر نے محکمہ تعمیرات عامہ کی جانب سے شدید موسمی حالات کے دوران جملہ روڈز کی بروقت بحالی کی مجموعی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ظہیر الدین قریشی نے کہا ہے کہ حکومت آزاد کشمیر کی ہدایات کے مطابق ریونیو انتظامی افسران قانون و آئین اور قاعدے کے مطابق عملداری کو یقینی بنائیں۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو ظہیر الدین قریشی نے دورہ میرپور کے دوران ڈویژن میرپور کے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے افسران کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ افسران اپنے اپنے اضلاع میں امن و امان کے قیام اور لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے حوالے سے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کریں، لینڈ ریکارڈ کو کمپیوٹرائزڈ کرنے میں حائل رکاوٹیں دور کریں اور لینڈ ریکارڈ سے متعلق جملہ کیسز کو یکسو کیا جائے۔ پرائز کنٹرول اور ٹریفک کنٹرول کے ساتھ ساتھ ٹریفک مینجمنٹ پر خصوصی توجہ دی جائے۔ دفتری ڈسپلن کی خود بھی پابندی کریں اور ماتحت عملے کو بھی اپنے اختیارات کے اندر رہتے ہوئے ڈسپلن کی پابندی کروائیں۔ حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے انہیں جو بھاری ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں انہیں دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ سر انجام دیں اور خدمت خلق کے جذبے کے تحت عوام الناس کے لیے سہولیات بہم پہنچائیں۔ فرائض سے غفلت برتنے، لاپرواہی اور بددیانتی کی شکایت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس موقع پر کمشنر میرپور ڈویژن چودھری شوکت علی، ایڈیشنل کمشنر ساجد حسین، ڈپٹی کمشنر میرپور یاسر یار، ڈپٹی کمشنر بھمبر مرزا ارشد محمود جرال، ڈپٹی کمشنر کوٹلی چودھری حق نواز، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل یاسر محمود، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سید نسیم عباس شاہ، افسر مال سید کلیم عباس شاہ، اسسٹنٹ کمشنر میرپور راجہ زاہد حسین، اسسٹنٹ کمشنر فتح پور تھکیالہ سیماب اسلم، اسسٹنٹ کمشنر چرہوئی نزاکت حسین، اسسٹنٹ کمشنر کوٹلی چودھری محمد اقبال، اسسٹنٹ کمشنر سمانی عمر فتاری، اسسٹنٹ کمشنر اسلام گڑھ یاسر آفتاب گردیسی، اسسٹنٹ کمشنر کھوئیرٹا تنویر الاسلام، اسسٹنٹ کمشنر ڈٹیال یاسر علی بخاری، تحصیلدار محمد نواز کے علاوہ دیگر افسران نے بھی شرکت کی۔ PID ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔